إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ سامعین محترم، قرآن کریم کے 16واں پارہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے نمبر پر سورۃ الکہف کا بقیہ حصہ، دوسرے نمبر پر سورہ مریم مکمل، اور تیسرا حصہ سورہ طٰہٰ مکمل ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ ایک کا ذکر 15واں پارہ میں گزر چکا ہے، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اسی طرح تیسرا قصہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بڑا شاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو ایک آدمی کہنے لگا جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے، زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ وقت کا نبی ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں ہی سب سے زیادہ عالم ہوں، زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ مگر یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کائنات میں تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ، وہاں میرا بندہ آپ سے جو ہے وہ ملاقات کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جب یہ اطلاع مل گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر جو ہے وہ چلے گئے۔ تو وہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آپ ان کے پاس رہنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، تو ان سے اپنی خواہش کا اظہار بھی فرماتی ہیں کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا اس نیت پر کہ آپ کے پاس جو علم ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے جو ہے وہ سکھلائیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام باور کرواتے ہیں کہ میں آپ کی بات پہ جو ہے وہ صبر کروں گا، تو اس شرط پر کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے کچھ سوال نہیں کریں گے تو وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ پھر اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ 3 واقعات جو ہے وہ ان کے رونما ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کشتی پہ سوار تھے، اترنے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ جو ہے اس کو توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں کہ کیا آپ سواریوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، معذرت کرتے ہیں کہ میں آئندہ جو ہے وہ صبر کروں گا۔ پھر دوسرا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ ایک معصوم بچے کو حضرت خضر علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر خاموش نہ رہا گیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو آپ نے جو ہے وہ ایک معصوم کی جو ہے وہ جان لی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ تم خاموش نہیں رہو گے، صبر نہیں کر سکو گے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صبر کا اس کو باور کرواتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اب تم نے کوئی بات کی، کوئی سوال کیا، تو پھر میرے اور آپ کے درمیان جو ہے وہی سوال فراق کا سبب بن جائے گا۔ تو تیسرا واقعہ پھر یہ رونما ہوا کہ وہ ایسے گاؤں میں گئے، ایسی بستی میں گئے کہ جہاں ان لوگوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا، مگر وہیں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرنے والی دیوار دیکھی، اس کو گرا کر دونوں نے جو ہے وہ دیوار جو ہے وہ مکمل دوبارہ تعمیر کر دی سے نو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھ لیا
کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اور آپ نے جو ہے وہ ان کی دیوار بنا دی، آپ کو اس کی جو ہے وہ ان سے اجرت لینی چاہیے تھی۔ تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ اب میں اور آپ جو ہے وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب ہمارا جو ہے وہ اکٹھے چلنے کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ان تینوں واقعات کی حقیقت بتلا دی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کاموں کا حکم کس وجہ سے دیا گیا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میں نے کشتی کو خراب کیا تھا، عیبدار کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے ظالم بادشاہ کے کرندے کھڑے تھے جو کشتی جو ہے وہ ضبط کر لیتے، زبردستی چھین لیتے تھے۔ تو میں نے اس کو اس لیے عیبدار کر دیا کہ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھ کر وہ اس کو ضبط نہیں کریں گے، اور اس طرح جو ہے ان غریبوں کی یہ کشتی جو ہے وہ بچ جائے گی، ان کا روزگار جو ہے وہ بچ جائے گا۔ اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ جس بچے کو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر والدین کے لیے فتنہ کا سبب بننے والا تھا، تو ممکن تھا کہ وہ اپنے مومن والدین کو کفر کی راہ پر جو ہے وہ گامزن کر دیتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ختم کر کے تو اس کی جگہ ان کو جو ہے وہ نیک اور صالح جو ہے وہ بیٹا عطا کریں۔ اس وجہ سے جو ہے اس بچے کو قتل کیا گیا۔ اور رہی بات گرتی ہوئی دیوار کی، تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دو بچوں کی ملکیت تھی کہ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے جو فوت ہو چکے تھے، اور اس دیوار کے نیچے جو ہے وہ خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ گر جاتی تو لوگ جو ہے وہ خزانہ لوٹ لیتے، اور یہ نیک باپ کے دو یتیم بچے اس مال سے، اس خزانے سے جو وہ محروم ہو جاتے۔ تو ہم نے اس لیے تعمیر کیا کہ جوان ہو کر جب دوبارہ یہ اس طرح بسیدہ ہوگی اتنی دیر تک یہ بچے جوان ہو جائیں گے، اس وقت یہ کام ہوگا تو یہ اپنے مال کی جو ہے وہ اپنے خزانے کی خود ہی حفاظت جو ہے وہ کر سکیں گے اور اپنے استعمال میں اس کو لا سکیں گے۔ یہ تیرے رب کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میں نے جو ہے وہ ایسا کیا، میں نے اپنی مرضی سے یہ معاملات جو ہے وہ نہیں کیے، یہ ان واقعات کی جو ہے وہ حقیقت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کا اس حصہ میں سورہ کہف کے جو ہے وہ یہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین بادشاہ کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ یہ بہت زبردست جو ہے وہ بڑا بادشاہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت دی تھی کہ کسی اور کو جو ہے وہ اتنی حکومت نصیب نہیں تھی۔ یہ مشرق و مغرب تک ساری زمین کا جو ہے وہ تقریباً بادشاہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک دفعہ اس نے اپنی سلطنت کا جو ہے وہ چکر لگانے کا ارادہ کیا۔ پہلے یہ مشرق میں گیا، پھر مغرب میں گیا، اسی طرح شمال میں گیا۔ تو جب یہ اسی نیت سے شمال کی طرف چلتا ہے تو دو پہاڑوں کے درمیان ایسی جگہ پہنچتا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ ہم ان لوگوں سے یعنی یاجوج ماجوج سے جو ہے وہ بڑے تنگ ہیں، یہ بڑا انہوں نے جو ہے وہ فتنہ فساد پھیلایا ہوا ہے۔ آپ کے پاس اختیار ہے تو وہاں جہاں آپ جو ہے وہ ایک دیوار جو ہے وہ تعمیر کر دیں تاکہ ان کے فتنے فساد سے جو ہے وہ محفوظ رہا جائے۔ تو اس ذوالقرنین بادشاہ نے وہاں دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک طویل جو ہے وہ دیوار تعمیر کر دی، اور ساتھ فرما دیا کہ اللہ کے حکم سے اب یہ نہ اس کو پھلانگ سکیں گے، نہ اس میں جو ہے وہ نقب زنی جو ہے وہ کر سکیں گے۔ ہاں، جب میرے اللہ کا فیصلہ ہوگا اس وقت یہ دیوار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے برابر کر کے ان کو جو ہے وہ آزادی اور خلاصی جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد اس پارہ میں سورہ مریم کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ سورہ مریم کے جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر رکھا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے درمیانی وقفہ میں جو ہے وہ درمیان میں مکی دور کے جو ہے وہ درمیان میں یہ صورت جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ہر طرح کے ان کو جو ہے وہ اذیت کا، تکالیف کا، مشرکین مکہ نے جو ہے وہ ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں یہ سورہ مریم کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب تھے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی جو ہے وہ اجازت دینی تھی، اور ہجرت کر کے جس علاقے میں جانا تھا وہاں کے لوگ جو ہے وہ عیسائی تھے۔ حبشہ کے لوگ چونکہ عیسائی تھے، اور عیسائیوں کے پاس جانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور حقیقت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے آگاہ فرمانا تھا۔
اور اس کا بعد میں فائدہ بھی کافی ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت حبشہ سے قبل کہ جب اتنے زیادہ ظلم ہو گئے، برداشت مشکل ہو گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی رضا سے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کا مشورہ دیا، اور اولاً جو ہے وہ 11 مرد اور 4 خواتین، اور چند ماہ بعد جو ہے وہ 83 مرد اور 11 عورتیں، اور ان میں جو ہے وہ 7 غیر قریشی بھی جو ہے وہ مرد شامل تھے، انہوں نے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی۔ اور حبشہ کے لوگ اور وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ نجاشی یہ عیسائی تھا، تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ عیسائی تھے، حکومت جو ہے وہ عیسائی تھی۔ تو ان کی ہجرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کا نزول فرما کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ بتلا دی، تاکہ عیسائیوں کے عقائد کی تردید بھی ہو جائے اور مسلمانوں کو حقیقت حال کا جو ہے وہ علم ہو جائے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی، تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد بتلا کے مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ فرما دیا۔ تو جب یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مشرکین مکہ نے اس وقت ان کو روکنے کی کوشش کی، مگر یہ جو ہے وہ سفر جہاز جا چکا تھا، سفر پہ جو ہے وہ سمندری سفر پہ نکل چکے تھے، ان کو جو ہے وہ روکنے سے وہ ہے بچ گئے۔ یہ جو ہے وہ آگے سفر پہ نکل چکے تھے، جب وہاں لوگ پہنچے ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو واپس لانے کے لیے، تو بالآخر مشرکین مکہ نے ایک وفد جو ہے وہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ یہ جو ہمارے ملک سے لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو واپس کریں۔ تو نجاشی بڑا جو ہے وہ انصاف پسند حکمران تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی کرنا تھا۔ یہ قریشیوں نے ایک چال چلی کہ تحائف لے کر جو ہے وہ انہوں نے وزراء، جو بادشاہ کے کرندے تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، اس کے مقربین تھے، ان کو تحائف سے نوازا، اور اپنا ہم نوا منانے کے لیے دربار میں اپنی جو ہے وہ سائڈ کی بات کرنے کے لیے ان کو آمادہ کر لیا۔ تو اگلے دن دربار میں پیش ہو کر یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے ملک سے جو باشندے آپ کے پاس آئے ہیں، انہیں ہمیں جو ہے وہ واپس کر دیں۔ نجاشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور سمجھ اور شعور عطا کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا پہلے میں ان کو بلا کر ان سے پوچھوں گا، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، تو مسلمانوں نے جو حقیقت حال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں بتلایا، اور ان کے ظلم و ستم کے بارے میں بتلایا۔ تو نجاشی نے ان کو واپس کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اگلے دن پھر انہوں نے یہی چال چلی، جس کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے نزول سے کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ آپ تو عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ عقائد و نظریات رکھتے ہیں، ان مسلمانوں کے وہ نہیں ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کے مخالف عقائد رکھتے ہیں۔ تو ان کو دوبارہ بلایا گیا۔ تو جب نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا موقف پوچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے نزول سے مسلمانوں کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو حضرت علی کے بھائی جناب جعفر طیار سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ عیسائی پادری جو ہیں وہ چیختے ہیں کہ یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، مگر نجاشی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو سمجھ دیتے ہیں، وہ زمین سے تنکا اٹھا کے کہتا ہے کہ جو ان آیات میں، اس صورت میں، اس قرآن میں بیان ہوا ہے، اس سے اس تن کے برابر بھی جو ہے وہ زیادہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی حیثیت نہیں ہے۔ جو اس میں بیان ہوا ہے بالکل ویسے ہی جو ہے وہ درست ہے، اور ان کو واپس کرنے جو ہے وہ انکار کر دیا، اور قریشی وفد کو جو ہے وہ ملک بدر کرنے کا حکم دیا کہ تم ہمارے ملک سے جو ہے وہ نکل جاؤ۔ اس اعتبار سے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقائد کی تردید فرمائی ہے، اور مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں حقیقت پر مبنی جو عقائد و نظریات ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ آج بھی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبشہ ہجرت کرنے والوں کو عقائد و نظریات بتلائے تھے، آج بھی اگر کوئی ایسے ملک کا سفر کرتا ہے تجارت کے لیے یا ویسے کسی وجہ سے، جہاں اسے عیسائیوں سے کوئی پالا پڑتا ہے، عیسائی اس کے دوست احباب ہیں، اسے بھی قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ پڑھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ ضرور جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج بہت سارے مسلمان اسی وجہ سے غیر مسلموں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔
قرآن کریم انہوں نے پڑھا اور سمجھا نہیں ہوتا، ان کے پاس حقیقی جب اسلام کا مطالعہ وہ نہیں کرتے، ان کے پاس حقیقت پر مبنی جو ہے وہ دلائل نہیں ہوتے، تو وہ یا تو ملحدین کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، یا اسی طرح مرزائیوں کے اسی طرح جو ہے وہ غیر مسلموں کے، یہودیوں کے اور دیگر جو ہے وہ عیسائیوں سے جب ان کی بات چیت ہوتی ہے، جب وہ ان کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قائل کر لیتے ہیں، تو وہ اسلام سے جو ہے وہ پھر جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب جہاں آپ جا رہے ہیں ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، ہم اپنے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے مطابق جو ہے ان کو ذہن میں رکھ کر جائیں، تاکہ وہاں جب کوئی ایسی معاملات بنے تو ہم اپنا عقیدہ کتاب و سنت کے دلائل سے جو ہے وہ ان پر واضح کر سکیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے اکثر مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا عقیدہ بیان کرتا ہے، نہ ہم نے کبھی اس کو جاننے کی ضرورت محسوس کی ہے، اور نہ جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کو ہمارے معاشرے میں اس کا جو ہے وہ علم ہے۔ تو بہرحال عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد و نظریات رکھتے ہیں، ان میں ایک عقیدہ کفارہ ہے۔ عیسائیوں کے ہاں حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ پھل چکھ لیا۔ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم عدولی کی تھی، یہ گناہ اب ان کی اولاد میں منتقل ہوا، اور اس کی معافی کے لیے قربانی جو ہے اس کی ضرورت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ اب پھانسی جو ہے وہ لے کے اپنی جان کا نذرانہ دے کے بنی آدم کو اس گناہ سے جو ہے وہ آزاد کروایا۔ حالانکہ قرآن گواہ ہے، قرآن گواہی دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو اس لیے یہ سارا من گھڑت عقیدہ جو عیسائی رکھتے ہیں، قرآن کریم اس کی تردید کرتا ہے، نہ ہی شرعی لحاظ سے یہ گناہ کا انتقال کا جو ہے وہ طریقہ کار درست ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب توبہ استغفار کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی سزا بھی اسی کو ملتی ہے جو گناہ گار ہوتا ہے۔ دوسرے کو سزا ملنا یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، نہ ہم دنیا میں اس کو جو ہے وہ عدل سمجھتے ہیں، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم ایسا جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں کہ جرم ایک کرے اس کی سزا جو ہے وہ دوسرے کو ملے۔ آج دنیا میں بھی اس کو کوئی انصاف نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا کہ جرم ایک کا ہو اور اس کی بجائے سزا دوسرے کو ملے، اسے انصاف نہیں کہتے، یہ ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا ان کا عقیدہ ابن اللہ ہونے کا ہے۔ قرآن نے واضح واشگاف الفاظ میں فرما دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں شامل کرنے والے ان جو بھی کافر ہیں، ان پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کا جو ہے وہ فتویٰ لگایا ہے۔ یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں شمال کرتے ہیں، جیسے تثلیث کا عقیدہ ہے، اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی۔ اور اسی طرح ابن اللہ ہونے کا عقیدہ جو ہے، سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واشغاف الفاظ میں فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کوئی جنا، نہ وہ خود جنا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واشغاف الفاظ میں عقیدہ تثلیث کی بھی، ابن اللہ کے عقیدہ کی بھی جو ہے وہ تردید فرما دی۔ تو اس اعتبار سے مصلوبیت کے عقیدے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ تردید فرما دی کہ ان کو شبہ لگ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی، اس سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ دمشق کے مسجد کے مشرقی مینارے پر جو ہے وہ سفید مینار کے پاس جو ہے وہ اوپر دو فرشتوں کے کندھوں پروں پر جو ہے وہ بازو رکھے ہوئے اس انداز میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ صحیح اسناد سے، صحیح احادیث سے یہ ہمیں عقیدہ ملتا ہے کہ وہ اتریں گے۔ زرد رنگ کی چادریں انہوں نے زیب تن کی ہوں گی، ایسے ان کی کیفیت ہوگی جیسے جو ہے وہ تازہ غسل کیا ہوگا۔
ان کے جو ہے وہ جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، ان کی جو ہے وہ دیکھنے میں وہ موتیوں جیسے لگیں گے۔ عین نماز کا جو ہے وہ وقت ہوگا، مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، امام جو ہے وہ ان کو امامت کا کہیں گے، وہ انکار کریں گے، اصرار پر جو ہے وہ امامت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ ان کے دور میں مال جو ہے وہ عام ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ باب لد پر، مقام لد پر دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت آئیں گے وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقائد و نظریات ہیں جو قرآن اور صحیح احادیث نے جو ہے وہ ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب و سنت کے مطابق ایسا ہی عقیدہ رکھنا چاہیے، اور عیسائیوں کے جن عقائد و نظریات کا کتاب و سنت میں جو ہے وہ تردید کی گئی ہے، ہمیں ان کے بارے میں وہی جو ہے وہ نظریہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے عالم میں جو ہے وہ دعا کی کہ خود بھی بوڑھے ہیں اور ان کی بیوی زوجہ محترمہ بھی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھتے ہیں تو ذہن میں بات آتی ہے کہ جو اللہ بے موسمی پھل دینے پہ اختیار رکھتا ہے وہ بغیر جو ہے وہ اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دینے پر بھی تو قادر ہے۔ تو اللہ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ فرشتوں نے آ کے ان کو جو ہے وہ خوشخبری دی، تو انہوں نے جو ہے وہ تعجب بھی کیا کہ اس حال میں کہ میں جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اسباب کی، اللہ کو جو ہے وہ محتاج نہیں ہوتا اللہ اسباب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے ہی جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ماں باپ دونوں اگر عمر میں زیادہ ہو جائیں تو ان سے اولاد پیدا کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، حضرت زکریا کو ان کی بیٹے کی خوشخبری کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے جو ہے وہ پیدا فرمایا، اور بچپن میں ان کو جو ہے وہ قوت گویائی عطا فرمائی کہ والدہ کی پاک دامنی، کہ ایسا جب عادتاً جو ہے وہ معمول کے مطابق اس عمر میں بچہ جو ہے وہ گفتگو نہیں کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی کہ معجزانہ طور پر یہ بچپنے میں جو ہے وہ بول کے اپنی والدہ حضرت مریم کی پاک دامنی کا جو ہے وہ ثبوت دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ ہجرت حبشہ سے قبل یہ صورت نازل ہوئی، تو مسلمانوں کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ ہجرت کرنا جب حالات سازگار نہ ہوں، اسلام پہ چلنا، اللہ کے احکام کو ماننا مشکل ہو جائے، پھر اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر جانا، یہ جو انبیاء اور رسل کی جو ہے وہ سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عراق سے فلسطین کی طرف جو ہے وہ ہجرت کا ذکر فرماتے ہیں، اور والد کو ان کی جو ہے وہ دعوت کا ذکر ہے کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ وہ اپنے والد کو توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ شیطان کے پیچھے نہ لگیں بلکہ ایک اللہ کی جو ہے وہ توحید کو مان لیں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تو شیطان جو ہے یہ تو کھلا جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ دشمن ہے، یہ تمہیں جو ہے وہ غلط راستے پہ لگا رہا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم جو ہے اس اپنی روش کو تبدیل نہ کرو، عقیدے کو چھوڑ کر توحید کو نہ اپناؤ، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ ہجرت کا کہ وہ اللہ کی توحید کی خاطر جو ہے وہ گھر بار جب والد دھمکی دیتے ہیں سب کو چھوڑ کے جو ہے وہ ہجرت کر لیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد
مزید جو ہے وہ 8 انبیاء کرام کا جو ہے وہ مختصر ذکر فرما کے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی ڈھارس بندھائی ہے کہ اگر تمہارے لیے اب مشکلات ہیں، اب لوگ تمہیں جو ہے وہ نو مسلموں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، تو ان انبیاء اور رسل پر بھی اسی طرح جو ہے وہ تکالیف اور مصائب کا ان کو بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس پارہ میں سورہ طٰہٰ کا ذکر ہے، یہ بھی مکی دور میں نازل ہوئی، یعنی درمیانی مکی دور میں جو ہے وہ اس کا نزول ہوتا ہے۔ اسی سورت کی تلاوت سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرف اسلام کرتے ہیں، اور اس صورت میں نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ بڑی مشقت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ پڑھنا ہے، اس کو حفظ کروانا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام دعوت کے معاملہ میں بھی اتنے اپنے آپ کو جو ہے وہ مشقت میں ڈالتے تھے کہ دن رات کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور جب آگے سے لوگ جو ہے وہ دعوت قبول نہیں کرتے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ ان لوگوں تک دعوت کو پہنچانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں وہی اس دعوت کو قبول کرتا ہے۔ یہ آپ کے بس میں کسی کو ہدایت دینا نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا پر منحصر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبختوں میں سے کس کے جو ہے وہ نصیب میں ہدایت نصیب کرتے ہیں۔ یہ اس لیے آپ جو ہے وہ غمزدہ نہ ہوں، اپنے آپ کو جو ہے وہ مشقت میں نہ ڈالیں، اور اپنے دل کو جو ہے وہ یہ خوف سے جو ہے وہ پاک کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے وہی جو ہے وہ آپ کی دعوت کو قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ زندگی کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، تو ان آیات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب اہل و عیال کو لے کر مصر واپس آ رہے ہیں تو سردی کا موسم تھا اور اندھیری رات تھی، روشنی دکھائی دی، تو انہوں نے کہا کہ میں آگ بھی لے آؤں گا، اگر کوئی ملا تو اس کے بعد اس سے جو ہے وہ راستے کا بھی جو ہے وہ پوچھ لوں گا، اور سردی سے کمی کے لیے کم از کم جو آگ نظر آ رہی ہے اس سے تو ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ہی کچھ منظور تھا، جب وہاں گئے تو آگ تو نظر نہیں آئی، روشنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر جو ہے وہ پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، آپ کو نبوت و رسالت ملتی ہے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان الفاظ میں اس پارہ میں اس صورت میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا جو شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا اس کا ذکر ہے۔ پھر ان کو جو ہے وہ بچپن میں والدہ کا دریا میں ڈالنا، اور پھر تابوت کا فرعون کو ملنا، اور پھر پوری عزت سے والدہ کو جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتخب کروانا، اور اسی طرح کئی سال جو ہے وہ مدین میں رہنا، پھر اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی ہارون کو فرعون کے پاس جو ہے وہ دعوت دینے کے لیے بھیجنا۔ اس کا ذکر ہے کہ موعظہ حسنہ کے اصولوں کے تحت حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا جو ہے وہ فرعون سے ان کو دعوت دینا اور مباحثہ، اس کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ فرعون نے جو ہے وہ جادوگروں کو دعوت دے کے جو ہے یہ سارا جو معاملہ کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی رسیاں ڈالی، وہ چھوٹے سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا، بڑا سانپ ان کی جو ہے وہ چھوٹے سانپوں کو جو ہے وہ نگل لیتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر جو ہے وہ جادوگر یہ دیکھ کر معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتی ہیں، اس کا ذکر ہے۔ تو ان کے بعد فرعون کی طرف سے ان پہ ظلم و ستم جو ہوتے ہیں، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کو ماننے والے مومنین کو جو ہے وہ علاقہ چھوڑنے کا، مصر سے جو ہے وہ نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ جب یہ دریا پار کر لیتے ہیں اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اور اس کے لشکر کو جو ہے وہ غرق کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ تورات لینے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ پیچھے سے سامری نے جو ہے وہ بچڑا بنایا، اور اسرائیلیوں نے کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا، تو واپس آ کے یہ
حضرت ہارون علیہ السلام سے جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، تو حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ اپنی وضاحت دیتے ہیں۔ اس تمام کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس حصہ میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرے، فرشتوں نے تو سجدہ کیا مگر ابلیس نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے جی اب تمہاری بیوی کا جو ہے وہ دشمن ہے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا۔ پھر وہ سارا معاملہ کہ شیطان نے ان کو کیسے جو ہے وہ وسوسے میں ڈالا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، تو وہ جنت سے جو ہے وہ زمین پر، جیسے اللہ نے پہلے جو ہے وہ منشا اللہ کی تھی، زمین پہ اتار دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور آخر میں 16واں پارہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سے اعراض کا انجام بتلاتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، ہمارے قرآن سے، ہماری شریعت سے اعراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دنیاوی سزا دی ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی معیشت جو ہے وہ تنگ کر دی جاتی ہے، اور اخروی ان کا نقصان کیا ہوتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ کل قیامت کے دن ایسے بدبختوں کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے جو شریعت کو نظر انداز کریں گے، جو قرآن کو جو ہے وہ نظر انداز کریں گے، قرآنی احکام کو پس پشت ڈال کے زندگی گزاریں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، یہ کہیں گے کہ اللہ دنیا میں تو ہمیں نظر دی تھی، آج ہمیں اندھا کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جب دنیا میں تمہیں نظر دی تھی، عقل شعور دیا تھا، تو تمہیں ساتھ شریعت بھی تو دی تھی، قرآن بھی تو دیا تھا۔ یہ قرآن صرف مردے بخشانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرتے تو آج تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تم نے قرآن کو بلا دیا، آج میں نے تمہیں نظر انداز کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ آج ہم دیکھ لیں کہ امت مسلمہ کے پاس وسائل ہونے کے باوجود، اتنی کثرت ہونے کے باوجود، آج ہم ذلیل اور خوار کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے شریعت کو نظر انداز کر دیا، قرآن کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہی قرآن ہے، اگر اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ جنت کا باعث بن جائے گا۔ لیکن اور یہی قرآن ہے کہ جس کو پس پشت ڈال کر دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ آج ہماری ذلت کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نظر انداز کیا، شریعت کو نظر انداز کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی مسلمان کو عزت ملے، جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن سے جو ہے وہ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، قرآن کے مطابق زندگی بنانی ہوگی، جیسے قرآن نے کہا ویسے کرنا ہوگا، جس سے قرآن نے روکا اس سے رکنا ہوگا۔ اس سے ہم دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔